ممکن بنائے ممکن، ناممکن ہے نا، جب چاہیں بارش برسا دیں، جب چاہے رو کیا ہے ایسا۔ عقیدہ چھوڑیں، کیا ہے عقیدہ، کوئی کرے نہ کرے، ایسا کر کے دکھایا ہے کنہوں نے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ فرق کو روکا ہے، جیسے انگلی کی انگلی کے مطابق بادل پڑتا تھا، انگلی چلتی تھی انگلی کے ساتھ پڑتا تھا، جہاں انگلی رکتی تھی وہاں بادل رک جاتا تھا، کہ جیسے حکم ہو۔ معجزہ، حیرانی، سبحان اللہ۔ اور وہ حیات النبی ہیں، اب بھی مشکلیں حل کرتے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے۔ میں نے بڑے مضبوط حوالے دیے ہیں، ایسے لوگوں کے دیے ہیں جو اٹل لوگ تھے، ابن کثیر کی کتاب سے، جس کو تمہارے وہابی بھی مانتے ہیں لیکن اس کی باتیں چھپاتے ہیں، تو ساری کرنی چاہیے۔ رئیس المحدثین عبداللہ ابن مبارک روضہ شریف کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، آنکھ لگی تو جناب عالی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو گیا، فرمایا الحق اللہ عرابی، جلدی سے جاؤ دیہاتی کو بولو تمہارا کام ہو گیا ہے۔ معتبر کتاب سے اور معتبر مصنف ہے، ایسی باتیں آپ کو نہیں ساری سنانی چاہیے۔ تو حیات النبی ہیں، کاش کوئی سلام کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں، میری روح میرے پاس ہے، لوٹائی گئی نہیں کہ میں نے موجود ہوں۔ تو اس میں بڑے مسائل آتے ہیں، بین مسائل کو ہم چھوڑتے ہیں تو ہمارا جو ہر کام ہو جائے آسانی سے ہو جائے، ہاں جی، تو سبب وسیلے سے ہوتا ہے۔ تو ہم نے ہر بات میں اپنا وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے اور دل سے بنایا ہے۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں آپ کے ہر کام ہو جائے، ہر مصیبت سے چھوٹ جائیں، تو آپ دل میں یہ کہہ دیں آج سے میں آقا کا غلام ہوں دل سے۔ اگر تمہارے دل میں بات سچی ہوگی، خدا کی قسم ان کا تقاضا کرم کبھی تمہارا سوال واپس نہیں کر سکتا، لیکن سچائی ہونی چاہیے۔ تو خدا کر یہ سچائی ہمارے آپ میں آ جائے، اور تاکہ ہم ان لوگوں کے چھوٹ جائے مصیبتوں سے۔ اب فوجی حکومت آئے گی، دوسری آئے گی، آٹا سستا ہوگا، دال سستی ہوگی، پتہ نہ ہم کو سستا مہنگے کا فکر ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم فرماتے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا صحیح زمین کی کنجیاں سب میرے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر آقا جی بھیج دیں گے ہم کو تم کو انشاءاللہ تعالی۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر مشکل آسان ہے، ہاں، لیکن بشرط تم نے دل سے ان کو قبول کیا، ان کی غلامی کو قبول کیا۔ ہاں، اگر آپ ان کے دل سے ہو گئے تو یہ حقیقت جانیں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایسے ہوا ہے، واقعات ہیں، اب اتنا وقت نہیں ہے، تو پھر ہم وہی کہتے ہیں سرکار سے بھیک مانگو، ہاں جی، تو بھیک مانگو، تو پھر بھیک مانگنے کے یہ الفاظ اچھے کہتے ہیں، تو الفاظ کہے تو میں چلتا بنوں۔ آپ کو رستہ تو دکھا دیا نا، ابھی تو کچھ نہیں لاؤ گے، جب آپ کے کام ہو جائیں گے پھر تم مرغیاں لاؤ گے، ہدیے لاؤ گے، چیک لاؤ گے۔ جو میرے پاس آتے ہیں ایسے جن کے کام بن جاتے ہیں نا، مرغیاں، ہدیے، چیک، چوری باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، میں تمہارا چاچا لگتا ہوں، یہ بھی لے لو، یہ لے لو، لیکن ان کے کام ہو گئے نا، وہ چاہتے سے بنی رہے تو اچھا ہے، اور میں کیا چاہتا ہوں ہماری آقا سے بنی رہے تو اچھا ہے۔ تو پھر وہ یہی کہتے ہیں بتایا تو اس نے ہے نا، سبب ہے، تو پھر میرا بھی جیسے نا دال پانی چل رہا ہے تمہارا بھی چلے گا انشاءاللہ۔ چلیں جی، بھیک سرکار سے مانگو تو گزارا ہوگا، بھیک سرکار سے مانگو تو گزارا ہوگا۔ جب آپ نے نیت کر لی پکی کہ میں دل سے غلام بنتا ہوں، تو آپ کو کلین شیپ کرنی چاہیے، بولے نا کہ آقا جی نہیں پسند ہے آپ کو، بے پردیاں گھر میں، یعنی پردے وردے نہیں، سب بہن بھائی اکٹھے رہیں، لیکن جن سے پردہ لازم کرنا چاہیے نا، جب آپ ان کے دل سے غلام ہو گئے۔ 5 وقت کی نماز چھوڑنی چاہیے، کوئی پڑھ لینی چاہیے، ہیں؟ تو پھر یہ کوشش کریں گے تو یہ ثبوت ملے گا آپ نے واقعہ غلامی دل سے کی ہے۔ جو غلام بن جاتا ہے وہ پھر اس کے پیچھے وہ مرتا ہے اور اس کی ہر بات مانتا ہے جس کو مانتا ہے۔
تو جتنا ماننا آقا جی کو چاہیے، خدا کی قسم کسی کو ماننا نہیں چاہیے، بلکہ کسی نبی کو بھی اتنا نہیں ماننا چاہیے۔ نبی بھی آقا کے غلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے لست اہلاً، میں اس لائق نہیں ہوں کہ حضرت میں ان کی جوتے اٹھاؤں۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ جیسے غلط فہمی میں کسی کا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات تھی، اس میں کچھ پس و پیش کر رہے تھے، یہ بتا رہے تھے، ان کی تعریف کا کچھ مسئلہ تھا بیچ میں، تو آقا جی نے کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ موجود ہوتے حیات میں، لما وسعہ الا اتباعی، ان کو گنجائش نہ ہوتی میرے بغیر وہ آگے پیچھے قدم اٹھاتے میری اجازت کے بغیر۔ اس کا بتاؤ کتنی بڑی چیزیں ہیں، اتنی عزت ہے انبیاء میں امتیاز سے۔ ہمارا تمہارا تو نام کسی چیز میں نہیں ہے، لیکن ہم لوگ قسمت کے تیز کہ ہم امت محمد بن گئے ہیں۔ لیکن خدا کرے ہم میں سچائی آ جائے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، وہ توبہ کرتا جائے تو 5 وقت کی نماز کی کوشش کریں اور وظیفے نہ چھوڑیں، تھوڑے سے تو ضرور پڑھیں پابندی سے، کیونکہ آقا جی نے کہا احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ کو زیادہ عمل وہ پسند ہے ادومھا جس میں ہمیشگی کی جائے، وَإِن قَلَّ، چاہے تھوڑا ہی ہو، لیکن تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ تو تھوڑا رکھیں وظیفوں کا، نہ چھوڑیں، زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ اور 5 وقت کی نماز، اگر یہ تم نے غلامی قبول کر لی سچائی سے تو تم پہ داڑھی بھی آج سے آتے ایک دم نہیں کہ تبھی داڑھی رکھ لو بھاگ جاؤ گے سارے، یعنی سال 6 مہینے کے بعد آدھی انچ بڑھاتے جاؤ، سنتے نہیں؟ اور تمہارے دوست ہنسیں گے تو تم نہ ہنسنا، تم کہنا یار بس میں نے کچھ سوچا ہوا ہے۔ ہاں سوچا ہوا ہے، کیا تم تو یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، وہ بھی کرتا تھا اب یہ بھی کرتا ہوں۔ پر یہ نہیں کرتا تھا وہی کرتا تھا، پڈے بازی چکر بازی، اب داڑھی بھی کا بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، ہر چیز جون سی خدا رسول کو پسند ہے وہ میری پسند ہونے لگ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل ہم ایسے ہو جائیں۔ چلیے بھیک سرکار سے مانگو تو گزارا ہوگا، بھیک سرکار